ایک لڑکی مولوی صاحب سے محبت کرتی تھی۔ رات کو کھیتوں میں ملاقات طے پئی۔ ملاقات پر لڑکی بہت خوش تھی۔ مولوی صاحب سے بولی، جانو آج بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ مولوی صاحب شرماتے ہوئے ابو کو کہنا، اس دفعہ قربانی کی کھال مجھے دیں۔ ایک آدمی نے جنگل میں شیر دیکھا تو زمین پر لیٹ کر اپنا سانس روک لیا۔ شیر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولا، نہ پتر نہ، اے بغیرتی رچھ نہ لی کریا کرو۔ ایک پٹھان کو ہسپتال میں بہت مار پڑی۔ اس نے نرس کو کہا، سارا سال سفید جوڑا پہنتی ہو، اج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش تے۔ مریض ڈاکٹر سے، آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملی۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر، لو دسو۔ اوے ماما، او تے میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا ہے کہ نہیں۔ بیوی، سنتے ہو جی شور؟ کیا؟ بیوی، وہ گپتا جی کی بیٹی اکاؤنٹ میں 99% نمبر لے کر آئی ہے۔ شور، تو 1 نمبر کہاں گیا؟ بیوی، وہ تو اپنا بیٹا لے کر آیا ہے۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ڈاکٹر، شادی کر لو۔ آدمی، اس سے میری لمبی عمر ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو۔ مینیجر، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، کیا ڈاکو انگلینڈ سے آئیں گے؟ وقت کی قدر اس بندے سے پوچھو جو باتھ روم کے باہر کھڑا ہو اور اس کا پیٹ خراب ہو اور اندر والے کو قبض ہو۔ ڈاکٹر، تم کتنی روٹیاں کھاتے ہو؟ موٹا آدمی، 10 پراٹھے اور 6 کپ چائے۔ ڈاکٹر، آج سے تم 2 پراٹھے اور 1 کپ چائے پیو گے۔ موٹا آدمی، یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں؟ میراثی کو چوری کے جرم میں منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر گھمایا گیا۔ جب چکر پورے ہوئے تو میراثی گھر آ کر بیوی سے فخر سے یہ بولا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ میں گدھے سے گر جاؤں، لیکن اللہ نے عزت رکھ لی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کبھی کچن میں کھڑی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کیونکہ کچن میں کھڑی بیوی اور بارڈر پر کھڑا فوجی ہتھیار سے خالی نہیں ہوتے۔ کل میں بس میں بیٹھا تھا، پاس کھڑے آدمی نے قومی ترانہ چلایا اور میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور وہ میری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاکستانی وہ قوم ہے جو 4 پئی پر گہری نیند میں سوئے بندے کو جگا کر کہتی ہے، بیڈ پر ہو جائیے، یہاں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی۔ ایک شاعر اور اس کی بیوی سر رائے جھگڑ رہے تھے۔ ایک سپاہی انہیں پکڑ کر تھانے لے گیا۔ تھانے دار نے لڑائی کی وجہ پوچھی تو شاعر کی بیوی نے کہا، اس نے میرا ہاتھ مروڑا۔ شاعر نے کہا، اس نے میرا ناک توڑا۔ بیوی، جھوٹ بکتا ہے نگوڑا۔ شاعر، عورت ہے یا بندوق کا کوڑا؟ بیوی، یہ آدمی ہے یا کوئی گھوڑا؟ شاعر، ہائے میرے نصیب جس نے یہ جوڑ جوڑا۔ تھانے دار تنگ آ کر بولا، جاؤ بابا، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے تو کہنے لگے، منڈے نو رہن دیو، سانو منڈے دا موبائل دکھاؤ پاس ورڈ کھول کے۔ بیوی، ناشتے کے وقت میں آج آپ کو انڈا نہ بنا دوں؟ شور، اللہ دا نائی، مینو بندہ ہی رہن دے، ایڈی تو جادوگرنی۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو کے ساتھ نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑ رہے ہوں۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلے نہ ہی بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ سے نہیں، منزل مقصود تھوڑی آگے کھسکا لیں۔
یہ تو اچھا ہوا کہ انگریزوں کے دور میں فیس بک نہیں تھا، ورنہ ہم جیسا کوئی بھی آزادی کے لیے میدان میں نہیں اترتا، بلکہ گھر بیٹھے FB پر ہی لکھا کرتا کہ اس کو اتنا شیئر کرو کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ایک آدمی اپنی گاڑی کے پاس آیا تو دیکھا ایک ٹائر کے چاروں نٹ غائب ہیں اور ٹائر نیچے گرا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، ٹائر کیسے لگاؤں۔ ساتھ ہی پاگل خانہ تھا جس کی کھڑکی سے ایک پاگل باہر جھانک رہا تھا۔ پاگل نے آواز لگائی، باقی 3 ٹائروں میں سے ایک ایک نٹ کھول کر اور اس ٹائر میں لگا لو۔ آدمی کو پاگل کی دنائی پر بڑی حیرت ہوئی اور حیرت سے پاگل کی طرف دیکھ کر بولا، تم پاگل خانے میں کہہ دو، مجھے تو تم بالکل پاگل نہیں لگتے۔ پاگل بولا، میں پاگل ہوں، بے وقوف نہیں۔ استاد شاگرد سے، اگر مگر کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد، اگر میں کلاس سے چلا گیا تو میرے مگر کوئی نہ آئے۔